قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حق التبليغ. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آدم کی بیٹیاں اس سیریز میں آج پھر آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سیریز کی پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ماں کا کردار. ہم نے گفتگو کی تھی بیوی کے کردار کے تعلق سے. آج ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ بہن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. یہ بہن اپنے بھائیوں کے لیے اس سماج میں رہتے ہوئے کچھ رول ادا کر سکتی ہے، سماج سدھار میں حصہ لے سکتی ہے. لیکن پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہن کے رشتوں کی اہمیت کیا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو تاریخ میں درج ہے کہ ایک بار ایک خاتون کے 3 رشتہ دار، جن میں ایک شوہر، ایک بیٹا اور ایک بھائی تھے، انہیں کچھ لوگوں نے گرفتار کر لیا، یرغمال بنا لیا. اس خاتون نے بڑی منت سماجت کی. یہی مرد حضرات ہمارے گھر کے کمانے والے ہیں، انہی پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں آزاد کر دیجئے. لیکن جن لوگوں نے ان تینوں حضرات کو، اس خاتون کے بیٹے، ان کے شوہر اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا تھا، وہ کہنے لگے: اے خاتون، آپ کی التجا پر ان تینوں میں سے ہم کسی ایک کو چھوڑنے پر راضی ہیں. آپ جس کا چاہو انتخاب کر لو، صرف ایک انسان کو ہم آزاد کریں گے. کہو تو آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی منشا ہو تو آپ کے شوہر کو آزاد کر دیا جائے، اور اگر چاہتی ہو تو بھائی کو آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ایک ہی کو آزاد کیا جائے گا. ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے، اس خاتون نے کس کو چنا، کس کو آزاد کروایا؟ بیٹے کو؟ شوہر کو؟ نہیں. اگر اس نے کسی کا انتخاب کیا تو وہ اس کا بھائی تھا. اس نے بڑے ادب سے ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ 3 میں سے ایک کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرا بھائی سونپ دو. اس خاتون سے پوچھا گیا: اے بڑی بی، آخر تیرا بیٹا بھی تو ہے، تو نے اپنا بیٹا کیوں نہ آزاد کرایا؟ تمہارے شوہر بھی تو ہیں، تم انہیں بھی آزاد کرا سکتے تھے. اس خاتون کا جواب تھا کہ میں ایک نوجوان خاتون ہوں، میری دوسری شادی ہو سکتی ہے، مجھے شوہر مل سکتا ہے، اور اگر شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں سے بھی نوازے گا. اللہ سے امید ہے مجھے بیٹے بھی مل جائیں گے، بیٹیاں بھی مل جائیں گی. لیکن یہ بھائی جس کو میں نے چنا ہے، ذرا بتاؤ کیا بھائی بھی کہیں مل سکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو چنا ہے اور اسے آزاد کرایا ہے. خواتین اسلام، یہ ہے بھائی اور بہن کے رشتوں کی اہمیت. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بھائی نے تو بہن کی دفاع میں قسم کھا لیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی قسم پوری بھی کر دی. بھائی کی محبت اپنی بہن سے کس قدر گہری ہوتی ہے. یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کسی اور کا نہیں، یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ربیہ بنت نضر کا ہے. وہ بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہا. یہ واقعہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے 2703 نمبر کی حدیث میں.
واقعہ یہ ہے کہ ایک بار دو خواتین میں جھگڑے ہو گئے، آپس میں لڑ گئیں۔ ان میں سے ایک خاتون حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، جن کا نام ہے ربیہ بنت نضر رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان سے لڑائی ہو گئی ایک خاتون کی۔ اتفاق سے اس لڑائی میں ربیہ بنت نضر کے ہاتھوں سے دوسری خاتون کے دانت ٹوٹ گئے۔ معاملہ عدالت نبوی میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول فیصلہ فرمائیے۔ آپ نے کہا القصاص القصاص۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ جس کا دانت ٹوٹا ہے اگر وہ معاف کر دے، تاوان لے لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو اس کے بدلے میں دانت توڑے جا سکتے ہیں اس انسان کے جس نے دانت توڑا ہے۔ بہت پریشان ہوئے حضرت انس بن نضر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا میری بہن ربیہ بنت نضر کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس خاتون کا دانت ٹوٹا ہے اگر وہ خاتون تاوان اور دیت لینے پر راضی نہ ہو یا اس کے ورثہ راضی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ بدلہ ہی دلایا جا سکتا ہے اور بدلے میں دانت ہی توڑے جائیں گے۔ ایسے میں ربیہ بنت نضر کے بھائی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی اور قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ ناظرین کرام، کیا حضرت انس بن نضر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں تھی؟ کیا شریعت کا قانون وہ ماننے والے نہیں تھے؟ یقیناً وہ ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس معاملے میں ایک دوسری راہ بھی ہے۔ جس کا دانت ٹوٹا ہے وہ لوگ اگر معاف کر دیں، تاوان لے لے، دیت قبول کر لیں تو میری بہن کا دانت ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ ایک نیک آدمی تھے۔ حضرت انس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ ان کی قسم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے کہا انس تم نے قسم کھا لیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اس خاتون کے گھر جس کا دانت ٹوٹا ہے اور اس کے ورثہ سے ملو۔ ان سے کہو کیا وہ تاوان لینے پر، کیا وہ دیت لینے پر راضی ہیں؟ اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں تمہاری بہن کے دانت ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ یہ امید لے کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ و ارضاہ اس خاتون کے گھر گئے جس کا دانت ان کے بہن کی وجہ سے، ان کے بہن کے ہاتھوں سے ٹوٹا تھا، اور ان کے ورثہ اور اولیاء سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو دیت لے لیں، تاوان ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح ہماری بہن کا دانت ٹوٹنے سے بچ جائے گا اور آپ کو دیت مل جائے گی۔ اتفاق سے حضرت انس بن نضر کے کہنے پر اس خاتون کے گھر والے راضی ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، دیت دے دو، تاوان ادا کر دو، ہم بدلہ نہیں لیں گے، دانت نہیں توڑیں گے تمہاری بہن کا۔ بہت خوش ہوئے، اللہ رب العالمین نے میری قسم پوری کر دی۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ جس خاتون کا دانت ٹوٹا ہے اس کے وارثوں نے معاف کر دیا، دیت لینے پر راضی ہو گئے، آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے نیک لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ایک بھائی نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے دفاع میں قسم تک کھا لی اور اللہ رب العالمین نے اسے پورا فرما دیا۔ یہ ہے بہن اور بھائی کے رشتوں کی اہمیت۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں نہ بھائی بہن کی قدر کرتا ہے، نہ بہنیں اپنے بھائیوں کی قدر کو پہچانتی ہیں۔ کہیں ناراض ہیں کہ بھائیوں نے جہیز کا انتظام نہیں کیا، کہیں ناراض ہیں کہ بھائیوں نے ہمارے مطالبے پورے نہیں کیے، کہیں پر بھائی ناراض ہیں، بہن اتنا سارا سامان ہمارے گھر سے لے کر چلی گئی، بھائی اس لیے ناراض ہے ابو نے وراثت کا جو حق تھا وہ بہن کو دے دیا ہے، اس کے نام کی وصیت لکھ دی ہے۔ بھائی ناراض ہے اس لیے کہ بہن اپنا ورثہ ان کے گھر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئی۔ کیا یہ باتیں ایک اسلامی سوسائٹی کی ہیں؟
کیا یہ باتیں ایک اسلامی گھرانے کی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، یقیناً ہمارا رشتہ آپس میں بھائی کا ہے، بہن کا ہے۔ ہم بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کے رشتے کو جانیں، بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کے رشتوں کی اہمیت کو پہچانیں۔ اس طرح ایک دوسرے کی قدر کریں گے اور اسی انداز میں جی سکیں گے جیسے صحابہ اور صحابیات جیا کرتے تھے۔ یہ دلچسپ گفتگو، یہ مزیدار باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن وقفے کا وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوا ہوں اسی بات کو لے کر جو گفتگو ہمارے اور آپ کے بیچ میں چل رہی تھی، جس میں آپ لطف اٹھا رہے تھے، آپ کو مزے آ رہے تھے۔ میرا بھی جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بات کا سلسلہ روکوں، لیکن وقت کی بھی مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا بہن کا کردار۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بھائی اور بہن کے رشتے کیا ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور کس طرح ایک بھائی کو بہن سے لگاؤ ہونا چاہیے اور ایک بہن کو اپنے بھائی کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس بہن کا کردار کیا ہو سکتا ہے، سماج اور سوسائٹی میں یہ کون سا رول پلے کر سکتی ہے، کون سا کردار نبھا سکتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، بہنیں اگر تیار ہوں
تو یہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کر سکتی ہیں، انہیں بری عادتوں سے روک سکتی ہیں، بھلائی کی ڈگر پر لگا سکتی ہیں۔ یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس میں آپ کو دلیل نظر آئے گی کہ کس طرح ایک بہن نے اپنے بھائی کی اصلاح کی، اپنے بھائی کے فکر کو موڑا اور اس طرح سے بھائی کو ایک ایسے نیک کام کے لیے تیار کر لیا شریعت میں جو چیز کار ثواب ہے۔ یہ واقعہ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں ان کا ہے، اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس واقعے کو امام شافعی نے اپنی کتاب مسند الامام الشافعی کتاب النکاح باب الترغیب فی الزواج میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 31 ہے 31۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی عبداللہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، وہ ایک عابد اور زاہد انسان ہیں، اللہ کی عبادت میں ان کی عمر کٹی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں شادی کی رغبت نہیں۔ بعض الفاظ آتے ہیں اراد عبداللہ ان لا ینکح، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن عمر نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئیں اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضہ، عبداللہ ہم نے سنا ہے کہ تم شادی میں رغبت نہیں رکھتے ہو، تزوج عبداللہ، حفصہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، تزوج عبداللہ، تزوج اخی فإن ولد لك ولد وعاش بعدك دعا لك، میرے بھائی عبداللہ شادی کر لو، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے شادی کے بعد آپ کو اولاد عطا فرمائی، یہ اولاد اگر آپ کے بعد زندہ رہی تو یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے گی اور اس کی دعاؤں کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ میرے بھائی عبداللہ شادی کر لو۔ فتزوج عبداللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن عمر کی بہن ہیں، ان کے کہنے پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ ناظرین کرام، اس سے آپ بالکل یہ بات مت سمجھیے گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نبی کی سنت میں رغبت نہیں تھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جس آدمی کو بھی طاقت ہے، یعنی وہ بیوی کے حق بستر کو ادا کر سکتا ہے، وہ بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، وہ بیوی کو گھر میں رکھ سکتا ہے، انتظام کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ نبی کی سنت ہے، یعنی اگر کوئی نبی کی سنت پر عمل کرے گا ثواب پائے گا۔ تو بہرحال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سنت کے منکر نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے، بات صرف اتنی تھی کہ وہ ایک عابد و زاہد انسان تھے، اللہ کی عبادت میں ان کی زندگی گزرتی جا رہی تھی، جبکہ ان کا اپنے آپ پر کنٹرول بھی تھا اور وہ اس طرح کے کسی گناہ میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن ہیں، ان کے یاد دلانے پر عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا، انہوں نے شادی کر لی۔ کہ آج ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کی اصلاح نہیں کر سکتی؟ کتنے بھائی ہیں جو کالج جاتے ہیں، بہنوں کو پتہ ہے کالج کی باؤنڈری میں کیا کیا فتنے ہیں، بہنوں کو پتہ ہے کہ ہمارا بھائی کالج سے آنے کے بعد بھی یہ 10 12 بجے رات میں گھر سے باہر رہتا ہے، روڈوں کے چکر لگاتا ہے، گلی کوچوں میں گھومتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بہن کی زبان نہیں کھلتی بھائی شادی کر لو، ادھر ادھر گلی کوچوں میں مت پھرو، نبی کی سنت پر عمل کر لو، جاؤ۔ نبی کی سنت تمہیں تعلیم سے نہیں روکتی، تمہیں کالج جانے سے نہیں روکتی، تمہیں ہائر ایڈوکیشن لینے سے نہیں روکتی، شادی کر لو، بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ میری بہنوں، آپ یہ کردار نبھا سکتی ہو، اس لیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کردار نبھایا ہے۔ اسی طرح ایک بہن دوسرے بہن کی بھی اصلاح کر سکتی ہے، یہ بہن کا کردار ہے۔ آج بھی الحمدللہ بہت ساری بہنیں اس سماج و سوسائٹی میں ہیں جو خود اللہ کی نیک بندیاں ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر رکھتی ہیں، اپنی بہنوں کی اصلاح کیا کرتی ہیں۔ آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ یہ واقعہ بھی
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ہے، جسے طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد نے جلد نمبر 8 کے اندر نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 72 ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت علقمہ بن ابو علقمہ کہتے ہیں میری امی مجھ سے بیان کر رہی ہیں، کیا بیان کر رہی ہیں کہ میں ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی کہ اتنے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حضرت حفصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، وعلیہا خمار رقیق، اور حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن کے سر پر ایک باریک جالی دار دوپٹہ تھا۔ اما عائشہ نے دیکھا، غصہ ہو گئی، ان کی غیرت جاگ اٹھی، فشقتھا عائشۃ وکستھا خمارا کثیفا۔ الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کی حالت میں اس دوپٹے کو لے کر اسے تار تار کر دیا، پھاڑ ڈالا، اس لیے کہ وہ جالی دار تھا۔ یشق عن جیبہا، اس قدر جالی دار تھا کہ اس کے اندر سے گریبان جھلک رہا تھا، یعنی وہ چیزیں جن کا چھپانا ضروری ہے، جو سطر میں داخل ہیں، وہ چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں اس کے باریک ہونے کی وجہ سے۔ اما عائشہ نے اس دوپٹے کو نکالا، ان کے سر سے اتارا، اس کو تار تار کر ڈالا، پھاڑ ڈالا، اور کیا کیا؟ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، ان کو ایک دبیز اور موٹا دوپٹہ جو ان کے گھر میں تھا اسے اڑھا دیا اور کہا، اے ابو بکر کی پوتی، اے میرے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی، کیا تجھے نہیں معلوم اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو سورہ نور میں فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے زیب و زینت کو دوسروں کے لیے ظاہر کرتی ہوئی نہ پھریں، ہاں مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے پلوؤں کو اچھی طرح اپنے گریبان پر ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ اے حفصہ، اے میری بھتیجی، کیا تجھے یہ آیت پتہ نہیں ہے؟ تو ابو بکر کی پوتی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ لے اس انداز کا موٹا اور دبیز دوپٹہ اڑا کر تاکہ پردہ ہو۔ کس کا کردار ہے؟ کسی بہن کا کردار ہے۔ کس کے لیے؟ دوسری بہن کے لیے۔ کہ آج ہماری بہنیں یہ کردار نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ آج تو معاملہ یہ ہے کہ آواں کا آواں خراب ہے۔ کون سی خاتون ہے جو دبیز اور موٹے دوپٹے کو پسند کرتی ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ مارکیٹ میں جائیے، ہماری یہی بہنیں، ہماری یہی خواتین جب مارکیٹ میں جاتی ہیں کپڑے خریدنے کے لیے تو انہیں وہی جوڑا پسند آتا ہے جس کا دوپٹہ جالی دار ہو، انہیں وہ جوڑا پسند آتا ہے جس کے کف اور آستین جالی دار ہو، انہیں وہ جوڑا پسند آتا ہے جس کا گریبان کھلا ہوا ہو۔ میری بہنوں، کیا یہ اسلامی لباس ہے؟ میری ماؤں، کیا یہ اسلام کا تقاضا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں؟ ہم خود اپنے گھر کی خواتین کو یہ جالی دار دوپٹے والے کپڑے خریدتی ہیں، یہ جالی دار آستین والے کپڑے خریدتی ہیں، اور بعد میں ہماری یہی بیٹیاں بڑی ہو کر جب یہ مزاج لے کر مارکیٹ میں جاتی ہیں تو یہی جالی دار دوپٹے، یہی جالی دار کپڑے ان کو نظر آتے ہیں، اور پھر گھر میں شکایت ہوتی ہے۔ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں، دیکھو میری بیٹی منمانی کر رہی ہے۔ بڑی بی، آپ نے بچپن میں ان کو عادت ڈالی، آپ نے بچپن میں ان کو اسلامی لباس نہیں پہنایا، اس لیے آج وہ جالی دار کی عادی ہو گئی ہے۔ اے کاش ہماری بڑی بوڑھیاں، ہمارے گھر کی خواتین اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتیں اور وہ لباس و پوشاک کے سلسلے میں بھی خود حجاب و نقاب میں رہ کر اسلامی لباس پہن کر ان کے سامنے پریکٹیکل لائف میں اتر کر آتی اور بتاتی کہ یہ اسلامی لباس ہے جو تمہیں بھی پہننا چاہیے، تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا۔ میری بہنوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہن اپنا کردار اس انداز میں بھی نبھا سکتی ہے کہ وہ اپنے بہنوں کی اصلاح کرے، جہاں کمی دیکھے، کوتاہی دیکھے، اس کی اصلاح کے لیے زبان کھولے۔ ہاتھ سے روک سکتی ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتی ہے تو زبان سے اصلاح کی کوشش کرے، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔
باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آج یہیں پر رکوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر میں یہ دلچسپ باتیں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب